اور افلاس ہوتا ہے، یہ بالکل اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے، یا اللہ میری امت کو افلاس سے اور غربت سے محفوظ رکھ۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے بھائی؟ کیسے مسلمان غریب ہو سکتا ہے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ میاں کا ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے، مثلا یہاں مراقبہ حال سے یہ 4K کا بس اسٹاپ ہے، یہاں تک ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے، مثال ہے، یہ ٹاور تک ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے اللہ میاں۔ اب اس میں مرغی بھی ہے، چٹنی بھی ہے، سوکھی روٹی بھی ہے، اچار بھی ہے، یعنی دنیا کی نعمتیں جو بھی زمین پر دستیاب ہیں وہ اس دسترخوان پر سجی ہوئی ہے۔ مسجد سے آپ جیسے ہی نکلتے ہیں یہاں سوکھی روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں فقیر سوکھی روکھی کھاتا ہے۔ آگے جاؤ تو دال پڑی ہوئی ہے، اور آگے جاؤ تو اچار چٹنیاں پڑی ہوئی ہیں، اور آگے جاؤ گوشت پڑا ہوا ہے، اور 4K کے پاس جو دسترخوان ہے وہاں مرغیاں پڑی ہوئی ہیں۔ دسترخوان اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، اللہ کوئی پیسے نہیں لیتا، نہ زمین کے پیسے لیتا ہے، کسی چیز کے پیسے نہیں لیتا اللہ۔ اب آپ مسجد سے نکلے، ہوگا یار کون اتنی دور جائے گا، پیٹ ہی تو بھرنا، سوکھی کھا لو، بس ٹھیک ہے سوکھی کھا لو، اللہ میں نے کب منع کیا؟ دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں یار یہ 15-20 منٹ میں وہاں پہنچیں گے، چلو مرغی کھائیں گے، کیوں سوکھی کھانی؟ وہ مرغی کھا لے گا۔ جتنی اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پر نعمتیں موجود ہیں اس پہ تخصیص نہیں ہے کہ فلاں آدمی کھائے گا فلاں آدمی نہیں کھائے گا۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کچھ چالاک لوگ ہوتے ہیں، ہوشیار، جن کے دماغ میں تخریب اور شیطنت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی چالاکی سے دسترخوان کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اچھا اب اس میں بھی غریبوں کا ہی کا قصور ہے، وہ سمیٹنے والے 4 ہوتے ہیں، اور غریب لوگ جو محروم ہوتے ہیں وہ 400 ہوتے ہیں۔ اب وہ 400 جو ہیں وہ ہمت ہی نہیں کرتے ان سے چھیننے کی، نتیجے میں کہتے ہیں ہماری تو مقدر ہی خراب ہے، ہمارا تو نصیب ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے رزق کرتا ہے۔ ہوا آپ کو بغیر حساب کے مل رہی ہے، آکسیجن آپ کو بغیر حساب کے مل رہی ہے، زمین آپ کو، اتنی بڑی زمین ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ کی انتظامیہ یعنی قدرت انسانوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، جتنے بھی دنیا میں مخلوق ہے سب کو فراہم کرتی ہے۔ تو یہ غربت کا مسئلہ بھی میرا خیال ہے حل ہو گیا ہوگا۔ اب یہاں بہت سارے مزدور بھی بیٹھے ہوں گے میرے بھائی، کوئی کارپینٹر کا کام کرتا ہے، کوئی سفیدی کا کام کرتا ہے، کوئی، اور یہاں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جن کی دکانیں ہوں گی، اور ممکن ہے کوئی سیٹ ساہوکار مل والا بھی کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ اب دیکھیں، اب وہ جو کارپینٹر صاحب ہیں، یہ سفیدی والے ہیں، وہ صبح سے شام تک ہفتے بھر کام کریں گے اور پیسے لا کے بیوی کو دے دیں گے، اب سو رہے ہیں اٹھتے ہی نہیں۔ اب بیوی کہتی ہے بھائی جاؤ کہ ابھی تو بہت راشن پڑا ہے۔ پھر جب وہ کہے گا یہ راشن ختم ہو گیا، ادھار بھی بند ہو گیا، اچھا اب جاتا ہوں۔ اور وہ جو مل والا ہے وہ سوتے بھی کاروبار کرتا ہے، بیٹھتے بھی کاروبار کرتا ہے، وہ ملتا بھی ایسے ہی لوگوں سے جہاں سے 4 پیسے آئے۔ یہ فرق واضح ہے، آپ جب کبھی آپ لوگ غور نہیں کرتے، جب غور کریں گے تو بالکل یہی بات ملے گی آپ۔
اب وہ کہتے ہیں جی قناعت ہے، روٹی تو کھانی ہے، کیا مصیبت ہے روز کے روز کاروبار کرو. بھائی مصیبت یہ ہے کہ اگر روز کے روز کاروبار نہیں کرو گے زندگی بھر جھوپڑی میں پڑے رہو گے. روز کے روز کام کرو گے، محنت کرو گے، پیسے بچاؤ گے، گھر بناؤ گے، چھت کے نیچے رہو گے. اللہ تعالیٰ نے کب پابندی لگائی ہے کہ تم چھت کے نیچے رہو، کسی کا تم جھوپڑی میں رہو؟ کیا جھوپڑی والے لوگ مکان نہیں بنا لیتے؟ کیا بڑے بڑے محلات میں رہنے والے لوگ بھکاری نہیں بن جاتے؟ تو اب وہ ہے تو یہ سب اللہ کی طرف سے انتظام. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کی بھی ذمہ داری دی ہے، ان کو صلاحیت دی ہے، ان کے اندر توانائی ڈال دی ہے تاکہ وہ محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرے. تو اب یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو گیا. اب جہاں تک قسمت کا تعلق ہے، بد نصیب اور بد قسمت اور فلاں اور اللہ کی طرف سے، بلا شبہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دسترخوان پھیلا دیا ہے. آپ جتنی محنت مزدوری کریں گے اسی حساب سے یہ جتنی آپ مشقت کریں گے اسی حساب سے آپ کو کھانا مل جائے گا. اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں جب بھی گاڑی کھڑی ہوتی کسی چوراہے پر وہ لوگ پیسے مانگتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اس سے زیادہ کوئی مشقت ہو سکتی ہے؟ دھوپ، گرد و غبار، دھواں، تیل کی بدبو، اور سارے دن گاڑی کے چکر لگا رہے تھے. کہیں 1 روپیہ دے دیا، کسی نے 1 روپیہ دے دیا، کسی نے 8 آنے دے دیا، کسی نے کہا معاف کرو. کیا اس میں محنت نہیں؟ بھائی آپ کرسی پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ایک آدمی سفیدی کرتا ہے تو سفیدی کرنے میں زیادہ محنت ہے یہ وہاں چوراہے پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگنے میں زیادہ محنت ہے؟ کس میں زیادہ محنت ہے بھائی؟ بیمار بھی ہوتا ہے، پھیپھڑے بھی خراب ہو رہے ہیں، دھواں جا رہا ہے اندر. اب اس نے اپنے لیے وہی مشقت، اسی مشقت کا انتخاب کیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی تو 1 روپیہ لے لو بھائی. دوسرا آدمی کاریگر ہو جاتا ہے. کچھ لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں. کون دنیا میں ایسا آدمی ہے جو تعلیم کی اہمیت کو نہیں جانتا؟ ہمیشہ تعلیم یافتہ لوگ ہی برسر اقتدار رہے. ہمیشہ تعلیم یافتہ لوگوں کے ہاتھ میں حکومتیں رہیں. بھائی سب جانتے نہیں جانتے، لیکن بچے ہیں پڑھ کے ہی نہیں دیتے. اس میں اللہ میاں کا کیا قصور ہوا؟ بھائی یہ جب اللہ میاں تو قصور جب ہوتا نعوذ باللہ آپ کہتے کہ غریب کے بچے کو دماغ ہی نہیں دیا، امیر کے بچے کو دماغ دے دیا. دماغ تو دونوں کے پاس ہے. امیر اپنے بچے کو پیٹ کاٹ کے اسکول میں پڑھاتا ہے، غریب اپنے بچے کو جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کام پہ لگ یار پیسے لے کے آ. تو آپ اللہ کی طرف سے نہیں کہہ سکتے. اللہ کا ایک نظام ہے. پھر آپ اس آیت کا ورد کریں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ نے رزق وافر مقدار میں ساری دنیا میں بکھیر دیا ہے. اب تھوڑی سی مشقت کریں آپ کو سے مل جائے گا. اب آپ مشقت نہ کریں تو آپ کو بیڑ بھی نہیں ملے گا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہ بات تو آپ لوگوں کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. اس دنیا میں رہنے والے سب مسافر ہیں، اور اس دنیا میں مسافر خانے کے انتظامات سارے قدرت کے ہاتھ میں ہیں. اور جو بھی ضروریات ہیں، کپڑا ہے، لتا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، وہ قدرت آپ کو فراہم کرتی ہے. جی یہ اس میں ابھی کوئی کسر ہے سمجھنے میں؟ ہے جی سمجھ گئے نا سارے؟ اب پھر وہ سوال ہے کہ یہ مسافر خانہ بنا کیوں؟ اس مسافر خانے میں ہمیں بھیجا کیوں گیا؟ ہماری مرضی کے بغیر بھیجا گیا.
اب کہیں گے اللہ نے تو ہماری مرضی کے بغیر بھیج دیا، ہم کیا کریں؟ بھئی اللہ نے اگر آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر بھیجا تو آپ کا انتظام بھی تو کیا ہے. کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات اللہ تعالیٰ فرمائے براہ راست، وہ اس کو حدیث قدسی، اور اللہ اور حضور یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وہ حدیث قدسی ہے. تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ مسافر خانہ اس لیے بنایا کہ اس میں رہنے والے مسافر یہ تلاش کریں کہ اس مسافر خانے کا بنانے والا کون ہے، اور وہ کون ہستی ہے جس نے اس مسافر خانے میں ضرورت کی ہر چیز فراہم کرتی ہے. ہمیں پتہ نہیں لیکن چیزیں ہمارے لیے موجود ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا موسم میں ایک دم دیکھیں گے آپ خربوزے آ گئے تو کہ لو بھائی خربوزے آ گئے، اس کا مطلب ہے آپ کو ابھی پتہ ہی نہیں تھا کہ خربوزوں کا موسم آ گیا، یہ مطلب ہوا نا. لیکن قدرت کو پتا ہے کہ آپ کو خربوزے کھانے ہیں، قدرت فراہم کر دیتی ہے ہر چیز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ مسافر خانہ اس لیے بنایا تاکہ مسافر جن کو میں نے ضرورت کی، آسائش کی، آرام کی، ہر چیز مہیا کی، مجھ سے رابطہ کریں. یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسافر کا اصل مالک کون ہے. دیکھیے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے، آپ کو یہ ضرور کھوج ہوتی ہے اس کا مالک کون ہے، بھلے آپ کی ملاقات ہو نہ ہو، آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے اس کا مالک کون ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو اب اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بڑے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس مسافر خانے میں رہتے ہوئے اللہ کی نعمتیں کو استعمال کرتے ہوئے اس مسافر خانے کے مالک سے آپ کا تعارف ہو. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلائق. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ مخلوق مجھے پہچانے. اچھا اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ کا فائدہ ہے؟ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مزید تمہیں فوائد حاصل ہو. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرا تعارف حاصل کر لیتے ہیں میرے دوست بن جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو مخلوق میں نے پیدا کی، مخلوق سے مراد انسان، وہ مجھ سے دوستی کرے. میں اس کا دوست ہوں، ہمدرد ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، رب ہوں. وہ مجھ سے دوستی کرے، مجھ سے تعلق قائم کرے، مجھ سے باتیں کرے، اپنی خواہشات کا اظہار کرے تاکہ میں پورا کروں. حضور قندر بابا فرمایا کرتے تھے یہ انسان بھی عجیب جانور ہے، اپنے جیسے مجبور انسانوں سے توقعات قائم کرتا ہے. جو خود مجبور ہے وہ کسی کی توقع کا کیا پوری کرے گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ سے توقع قائم کرو. فرمایا کرتے تھے ایک دن میں ایک بندہ 1,00,000 خواہش اللہ سے اگر قائم کرے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس کو پورا کرنا. لیکن انسان توقع ہی انسان سے کرتا ہے. وہ انسان کو ہی سمجھتا ہے اپنا، نعوذ باللہ اپنا خدا ہی سمجھ لیتا ہے. کسی فرم میں کام کرے گا تو کہیں میرا مالک ہے،
حالانکہ آپ اس کے کارخانے چلا رہے ہیں، آپ نہ ہو تو اس کا تو کارخانہ ہی نہیں چلے گا، آپ اسے مالک کہہ رہے ہو۔ کوئی زمیندار ہے، اس کا کسان کہتا ہے میرا مالک ہے۔ حالانکہ مالک اور قادر تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان مسافر یہ بات جان لے کہ اس دنیا کا بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مخلوق مجھ سے محبت کرے اور میرے سے اس کا تعلق قائم ہو۔ اب تعلق کس طرح قائم ہو، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے دو راستے ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک راستہ مسافر خانے کی دیواروں میں بند ہم لوگ رہتے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہوا، کہیں بھی ہم جائیں گے کہیں نہ کہیں دیوار ملے گی۔ مثلا آپ دنیا، پوری دنیا کو بھی اگر آپ حد بندی کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دنیا سے باہر نہیں نکل سکتے۔ دنیا سے باہر نکلنے کا مطلب یہ دنیا کی حد بندی ہو گئی۔ جیسے یہ کہا جائے کہ صاحب عظیم جامع مسجد میں آپ رہیں گے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ مسجد جو ہے آپ کے لیے ایک حد بندی ہو گئی، دیواری بن گئی نا۔ دیوار کا مطلب ہے رکاوٹ، جس کو آپ پار نہ کر سکیں۔ تو ایک راستہ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم دنیا میں جب تک رہیں گے اس وقت تک دنیا سے آزاد نہیں ہو سکتے، ٹائم اسپیس میں بند رہیں گے، قید رہیں گے، عمر میں قید رہیں گے، بچپن میں قید رہیں گے، جوانی میں قید رہیں گے، بڑھاپے میں قید رہیں گے، گھر میں قید رہیں گے، شہر میں قید رہیں گے۔ یعنی اس قید و بند سے آپ آزاد نہیں ہو سکتے، یا ہو سکتے ہیں؟ زور سے بولو یار، کہ آپ لوگ سو تو نہیں رہے گے، میں کھاؤں گی، میں تھک رہا ہوں، آپ سو رہا ہوں۔ یا آپ کو اگر نیند آ رہی تو ختم کریں۔ تو آپ دنیا میں تو بند ہے نا۔ اچھا، اب یہ تلاش کرنا ہے کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا راستہ ہے کہ ہم آزاد ہوں؟ کوئی ایسا راستہ ہے کہ ہم یہاں سے آزاد ہو کے غیب کی دنیا میں جانے کا کوئی راستہ ہمارے پاس ہو؟ ہے؟ کون سا ہے؟ روحانیت تو دیکھی نہیں، تجربے میں ہے ہی نہیں۔ جو تجربے میں وہ بتاؤ بھائی، ہے؟ مراقبہ بھی، مراقبے میں تو کامیابی ہوگی تو کچھ ہوگا۔ ایک راستہ ہے کہ ہر آدمی جو اس دنیا میں چلتا ہے پھرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، وہ لازماً سوتا ہے۔ سوئے بغیر بیداری کا وجود نہیں ہے، یعنی سوئے بغیر کوئی آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا پوری تاریخ میں، اور بیدار ہوئے بغیر بھی کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس طرح سونا مجبوری ہے اسی طرح بیدار رہنا بھی مجبوری ہے۔ تو اب ہمارے پاس دو راستے، ایک بیداری کا راستہ ہے اور ایک سونے کا راستہ ہے۔ تو بیداری کے راستے میں ہم کچھ بھی کریں پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ مثلا آپ یہاں سے نکل کے وہاں وضو خانے تک جائیں، آپ مجبور ہیں زمین کے اوپر چلیں۔ جب تک زمین کے اوپر آپ کا پیر نہیں پڑے گا، جب تک زمین آپ کو کھینچ کر
اس بات کا احساس نہیں دلا دے گی کہ آپ کا پیر زمین پر رکھا گیا ہے، آپ دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتے یا اٹھا سکتے. اور اگر زمین آپ کا پیر نہیں پکڑے گی آپ گر جائیں گے، چل نہیں سکتے. ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں یا اترتے ہیں تو ایک سیڑھی بیچ میں سے نکل جاتی ہے، ذہن میں آدمی گر جاتا ہے. یہ کبھی آپ جا رہے ہیں ذرا سی زمین 4-5 انچ کا فرق ہوتا ہے زمین کا اوپر نیچے کا، آپ ان بیلنس ہو جاتے ہیں، زمین پر پیر نہیں رکھا جاتا، آپ گر جاتے ہیں. تو آپ کی مجبوری ہے کہ جب تک زمین آپ کا پیر پکڑ کے آپ کو یہ احساس نہ دلا دے کہ زمین سخت ہے، آپ دوسرا قدم نہیں اٹھاتے، اٹھا ہی نہیں سکتے. یہ مجبوری ہے، اسپیس کی مجبوری. لیکن جب آپ سو جاتے ہیں تو وہاں زمین تو ہوتی ہے، لیکن زمین آپ کے پیر نہیں پکڑتی. آپ اپنے اندر سے نکلے، اڑ رہے ہیں، نیچے زمین بھی نظر آ رہی ہے، اوپر آسمان بھی نظر آ رہا ہے، ہوا کی خنکی بھی آپ محسوس کر رہے ہیں یا گرمی بھی محسوس کر رہے ہیں، لیکن زمین پیر نہیں پکڑ رہی. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب کہیں جا کر آپ رکتے ہیں تو خواب میں بھی زمین پیر پکڑ لیتی ہے. اگر زمین آپ کے خواب میں پیر نہیں پکڑے گی تو آپ کھڑے کیسے ہوں گے؟ آپ نے دیکھو نا کہ خواب میں آپ اوپر چڑھ رہے ہیں، اوپر چڑھ گئے، اب نیچے دیکھ رہے ہیں، ڈر لگ رہا ہے، لیکن جہاں آپ اوپر کھڑے ہیں وہاں آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہیں. تو اب آپ کے اندر چلنے کی 3 طرزیں قائم ہوئی. یہ آپ لوگ ذرا بہت غور سے سنیں اور اسے یاد بھی رکھیں، اپنے بچوں کو بھی جا کے سمجھائیں. پتہ نہیں میں کتنے دن کا ہوں، میرا خیال ہے پھر شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہوگا جو یہ باتیں آپ کو سمجھا دے گا. یہ میں اس لیے سمجھاتا ہوں، میری ڈیوٹی لگی ہوئی اوپر سے کہ ذہنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات داخل کر دے جو روحانیت سے متعلق ہے. 1400 سال ہو گئے، آج تک روحانیت کا نام ہی نام سنا ہے. تشریحات کی ابھی چونکہ اجازت نہیں تھی ہمارے بڑوں کو، اس لیے انہوں نے نہیں کی، جتنی انہیں اجازت مل گئی انہوں نے کر دی. اس میں کوئی اپنی قابلیت ظاہر نہیں کر رہا ہوں، میری ڈیوٹی ہے، میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کے ذہنوں کو اس قابل کر دوں یا آپ کے ذہنوں میں ایسی نالج ڈال دوں کہ آپ اپنی نسلوں کو اسے سمجھا دیں، تاکہ آپ کچھ نہیں کر سکے، میں کچھ نہیں کر سکا تو ہماری نسلیں تو آگے کام کریں. خواب میں آپ چلے، زمین پر پیر نہیں ہے، آسمان بھی ہے، سمتوں کا تعین بھی ہے، سورج بھی نظر آ رہا ہے، ہوا بھی ٹھنڈی گرم آپ محسوس کر رہے ہیں، اگر ماحول میں گھٹن ہے وہ بھی آپ محسوس کر رہے ہیں، ماحول میں کوئی دہشت ناک منظر پھر اسی طرح موجود ہوتی ہے جس طرح بیداری میں زمین ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 3 طرح سفر کر رہے ہیں. ایک یہ کہ آپ مجبور ہیں کہ زمین آپ کا پیر پکڑے، یعنی گریویٹی ہو، کشش سے ثقل ہو، تب آپ چل پھر سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ چل رہے ہیں، کشش سے ثقل نہ ہو، گریویٹی نہ ہو، آپ چل رہے ہیں، لیکن جب آپ کا قیام ہوگا تو وہاں بھی گریویٹی اور کشش سے ثقل کا ہونا ضروری ہے. اس کا مفہوم یہ نکلا کہ جب آپ سوتے ہیں، سونے کی حالت میں جو آپ کا سفر ہے یا سونے کی حالت میں آپ کی جو چلت پھرت ہے، وہاں آپ آزاد بھی ہیں اور کشش سے ثقل کے پابند بھی ہیں. زمین پر نہ آپ آزاد ہیں
اور نہ کشش ثقل سے آزاد ہے. لیکن خواب میں آپ کشش ثقل کے بغیر بھی چلتے ہیں اور کشش ثقل میں وہاں کھڑے ہو کے باتیں بھی کرتے ہیں. تو اب یہ 3 رفتاروں کا آپ کو پتہ چلا. اب جب ہم دنیا میں رہتے ہیں جس کو ہم نے مسافر خانہ کہا، تو وہاں تو سوائے پابندی کے ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. پھر دوسری بات یہ کہ جب ہم اس دنیا میں آ گئے تو غیب کی دنیا سے چل کر اس دنیا میں آئے ہیں. یعنی ہم جہاں بھی تھے عالم ارواح جہاں بھی ہے غیبی کی دنیا ہوئی نا. پیدا ہونے سے پہلے ہم جہاں بھی تھے غیب کی دنیا میں تھے. اب یہاں آ گئے عالم ظاہر میں آ گئے. عالم ظاہر سے نکل کر عالم غیب میں جانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اوپر سونے کی حالت غالب ہو، نیند کی حالت غالب ہو. اور جب ہمارے اوپر نیند کی حالت غالب ہوتی ہے ہم نہ چاہتے ہوئے عالم ظاہر سے نکل کر عالم غیب کی دنیا میں سفر کرتے ہیں. مثلا اب خواب میں کسی آدمی نے فرشتہ دیکھا تو فرشتہ تو غیب ہی ہوا. خواب میں کسی آدمی نے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ سعادت عطا فرمائے، تو عالم غیب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. خواب میں کسی آدمی نے اللہ میاں کو دیکھا تو ظاہر ہے وہ بھی عالم غیب میں دیکھنا ہوا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم غیب میں اور عالم ظاہر میں دیکھنے کی دونوں صلاحیتیں ہر انسان کے اندر موجود ہیں. صرف اتنا کرنا ہے کہ جس طرح ہم چھوٹے بچے کو گود میں لے کے کوداتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں مضبوط ہوں، اس کے طرح پیر یہ زمین پر جمع ہے، کبھی تکیے پہ کوداتے ہیں، کبھی پیٹ پہ کوداتے ہیں، کبھی سینے پہ کوداتے ہیں. بھائی کوداتے نہیں بچوں کو، کیوں مضبوط ہوں ٹانگیں، اس کے پیر جو ہیں وہ کشش ثقل کے عادی ہو جائیں. تو اسی صورت سے اگر ایک 6 فٹ کے آدمی کو کوئی استاد مل جائے اور وہ بچے کی طرح اسے کودانے لگے تو وہ عالم غیب میں اس کے پیر جم جاتے ہیں. وہی پیر و مرشد ہے، وہی استاد ہے. جس طرح آپ چھوٹے بچے کو گود میں ایسے اچھالتے ہیں کوداتے ہیں، اس کی کمر بھی مضبوط ہو، اس کی ٹانگیں بھی مضبوط ہو، اسی طرح وہ مرشد یا استاد جو بھی ہے وہ 6 فٹ کے بچے کو گود میں لے کے کوداتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے پیروں میں اور ٹانگوں میں اتنی سکت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خواب کی زندگی میں جہاں چاہے رک جاتا ہے، جہاں سے چاہے چل پڑتا. جب چل پڑتا ہے تو کشش ثقل سے آزاد ہو جاتا ہے خواب میں، اور جب رک جاتا ہے تو اس کی کشش ثقل اسی طرح قائم ہو جاتی ہے جس طرح دنیا میں وہ چلتا پھرتا ہے. تو اب یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 صلاحیتیں رکھی. ایک صلاحیت وہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں مسافر کی حیثیت سے جب رہتا ہے تو وہ پابند ہے، پابندی سے اس کی جان چھوٹتی ہی نہیں ہے. دن بھر 12 گھنٹے وہ پابند رہتا ہے اور جب وہ سو جاتا ہے تو 12 گھنٹے وہ پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے. المیہ یہ ہے کہ ہماری وہ جو عادی زندگی 12 گھنٹے کی ہے آزادی کی، ہم اس کی طرف نہ کبھی متوجہ ہوتے ہیں، نہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور نہ ہمیں کسی نے بتایا کہ بھائی وہ بھی ایک زندگی ہے، حالانکہ وہ زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ مخلوق مجھے پہچانے، تو اب پہچاننے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا نظام قائم کرے
کہ جس نظام میں اور اللہ تعالی کے درمیان ایک پردہ ہو. اگر پردہ نہیں ہوگا تو کوشش اور جدوجہد بیکار ہو جائے گی, ہو ہی نہیں سکتی. پردہ ہوگا تو کوشش کریں گے نا اس پردے کے پار جانے کی. تو یہ جو دنیاوی نظام ہے یہ پابند بنا دیا, ٹائم اسپیس کی پابندی ہو گئی. 12 گھنٹے کی جو ایک آدمی کی 50 سال 60 سال عمر ہے تو اس کے 30 سال جو ہے وہ پابند حواس کی زندگی ہے, اور اس کے 30 سال جو ہے وہ آزاد حواس کی زندگی ہے. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے وہ 30 سال جو پابند زندگی ہے اسی زندگی کا مقصد بنا لیا. بس یہاں سے گڑبڑ شروع ہوئی. اور ہماری جو آدھی زندگی 30 سال کی ہے آزاد زندگی, اس کی طرف ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. اولیاء اللہ آتے رہے بیچارے, لوگ انہیں سنسار کرتے رہے, مارتے رہے, پیٹتے رہے, قتل کرتے رہے. انہوں نے بھی سوچا کہ بھائی جب یہ سنتے ہی نہیں تو چھوڑو, اپنا گوشہ نشین ہو کے بیٹھ جاؤ جھوپڑیوں میں. لیکن اس میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ ایسے بھی پیدا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی تمہیں مارے پیٹیں, گالیاں دیں, برا کہیں, قتل کہیں, تمہیں بات پہنچا دی. اب ڈیوٹی لگ جاتی تو بات پہنچانی ہوتی ہے. تو روحانیت سیکھنا تک آدمی دن کے حواس سے نہیں نکل جاتا, اسے نیند نہیں آتی, نیند کی آغوش میں جاتا ہی نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بے خوابی ہو گئی, نیند نہیں آ رہی, ہوتا ہے نا, آپ نے گولیوں سے بھی نہیں آتی, وہ ان کے اوپر نیند کے حواس کا اتنا غلبہ ہوتا ہے وہ ٹوٹتے نہیں, اس لیے نیند نہیں آتی. لیکن جیسے ہی نیند کے حواس غالب ہوں گے آدمی بیداری سے رخصت ہو کے سو جائے گا. اب یہ دوسری بات جو سمجھ لیجیے, اب میں ختم کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ تھک گئے, کہ یہ جو حواس ہے درجہ بندی حواس کی ہے, وہ دنیا کے حواس ہو یا غیب کی دنیا کے حواس ہو, اس میں رفتار تیرے بحث آتی ہے. آپ پیدل چلیں 1 گھنٹے میں 3 میل چلیں گے, سائیکل پہ چلیں 1 گھنٹے میں 10 میل چل لیں گے, کار میں چلیں کم سے کم 1 گھنٹے میں 60 میل تو چل ہی لیں گے, ہوائی جہاز میں چلیں اس میں سینکڑوں میل کے حساب سے آپ چل لیں گے. تو یہ جتنی آپ کی رفتار تیز ہوگی اسی مناسبت سے اسپیس زیادہ لپٹ جائے گی. اب ذرا یہاں کو نعرے وارے لگا دو, ذرا نعروں سے کچھ تو ہوگا. ہم تو نعرے بھی نہیں لگاتے نا. نعرہ تکبیر چلو زور سے کہو ذرا, زور سے لگاؤ. پتہ تو چلا کہ مولوی صاحب واز کر رہے ہیں اتنی دیر. تو اسپیس دیکھیے. اب آپ ہم یہ کہیں گے کہ جب ہم چل رہے ہیں, ہم نہیں چل رہے, زمین لپٹ رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم ہم چلے. بھئی ہم تو ہم ہی رہے. یہاں سے جب ہم وہاں تک گئے میرے میں کیا تبدیلی آ گئی, لیکن زمین میں تبدیلی آ گئی یہاں سے وہاں, یعنی زمین لپٹ گئی. اب آپ اس سے یوں کہیں جب ہم پیدل چلتے ہیں تو زمین لپٹتی ہے. اب آپ پیدل چلیں گے زمین کم لپٹے گی, سائیکل پہ چلیں گے زیادہ لپٹے گی. اور آپ دیکھیں جب آپ گاڑی میں جاتے ہیں نا, کار میں آگے بیٹھے ہوئے ہوں, وہ گاڑی کی اسپیڈ زیادہ ہو تو سڑک یوں نظر آتی ہے. دیکھا ہے کبھی؟ کتنے لوگوں نے دیکھا, ہاتھ اٹھائے. اتنے لوگوں نے زمین کو لپٹتے ہوئے دیکھا اور کبھی غور نہیں کیا. تو اس میں ہم نہیں چل رہے,
اسپیس لپٹ رہی ہے، اگر اسپیس لپٹے گی نہیں آپ ایک قدم نہیں چل سکتے ہو، گر جائیں گے، چل ہی نہیں سکتے۔ تو اب یہی بات غلط ہو گئی کہ ہم چل رہے ہیں، ہم نہیں چل رہے، زمین لپٹ رہی ہے۔ اب آپ جتنی رفتار کا ذریعہ تیز ہو جائے گا وہ زمین جلدی لپٹ جائے گی۔ اب آپ سونے میں آ جائیے، اب سونے میں جب آپ اپنے جسم سے باہر جاتے ہیں تو پیروں کو نیچے زمین تو ہوتی نہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ زمین پر لپٹ رہی ہے لیکن آپ کو زمین پر پیر رکھنے کا احساس نہیں۔ یہ آپ نے جہاز میں بیٹھ کے جب وہ جہاز اڑنے کے لیے چلتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے بس یوں زمین یوں ہو رہی، زمین ایسے ایسے ہوتی ہے۔ ابھی جہاز میں کوئی بیٹھ کے زمین دیکھے تو لپٹتی ہوئی لگتی ہے، ایسے 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 ایسے۔ تو اسپیس تو ہے، سونے کی زندگی میں اسپیس تو ہے، آپ اس پہ چل بھی رہے، لیکن وہ زمین اس طرح تیزی سے لپٹ رہی ہے کہ آپ کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ آپ کا زمین پر پیر ہے۔ بالکل اس طرح جیسے آپ ہوائی جہاز میں بیٹھتے تو آپ کو یہ احساس تھوڑی ہے کہ آپ زمین پر چل رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہوائی جہاز جو اڑ رہا ہے اس کے نیچے سے زمین ہی ختم ہو گئی۔ یہ زمین ختم ہو گئی یا رہتی ہے؟ تو اب یہ قانون آپ کو معلوم ہوا کہ انسان نہیں چل رہا، زمین لپٹ رہی ہے، اسپیس لپٹ رہی ہے، اور اس اسپیس کے لپٹنے کا تعلق کہاں پر ہے؟ رفتار پر ہے۔ ہوائی جہاز میں اور صورت ہو جائے گی، سائیکل پہ اور ہو جائے گی، موٹر سائیکل پہ اور ہو جائے گی۔ اچھا آپ بھاگے، اب بھاگے، اب دیکھیے آپ ایک قدم یہاں چلے، ایک قدم یہاں چلے، اب آپ بھاگے تو بھاگنے کا مطلب ہے کہ جتنا آپ کا لمبا قدم ہو جائے گا اسی مناسبت سے زمین زیادہ نکل جائے گی آپ کے پیروں میں سے، وہ پھر وہ لپٹنے والا عمل ہو گیا۔ تو جب ہم بیداری سے نکل کر سونے کی حالت میں چلے جاتے ہیں تو وہاں ہماری رفتار تیز ہو جاتی ہے، اتنی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اتنی رفتار تیز ہو جاتی ہے کہ شعور کی رفتار جو بیداری میں کام کرتی ہے وہ معطل ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم اس رفتار کو کسی صورت سے دنیاوی حساب کتاب سے ناپ نہیں سکتے، اور وہ جو رفتار ہے قرآن کے حساب سے علماء باطن یا علماء روحانیت نے یا اللہ والوں نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں جتنا آدمی یہاں چلتا ہے تو خواب کی رفتار میں وہ 60 گھنٹے چل لیتا ہے۔ یعنی جتنا آپ 60 گھنٹے میں اس زمین پر چلیں گے خواب کے عالم میں 1 گھنٹے میں اتنا چلیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے ہیں اس کی کڑیاں اس طرح نہیں ملا سکتے جس طرح آپ بیداری میں چیزوں کو دیکھی ہوئی کڑیاں ملا سکتے ہیں۔ یہ دیکھا بھائی باقی بھول گیا ہے نا خواب میں، تو بھولتے نہیں ہیں آپ، وہ نقش ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، لیکن رفتار کی تیزی کا چونکہ آپ کو ادراک نہیں ہے، بلکہ ادراک کیا میرے خیال ہے پہلی دفعہ سنا ہوگا کہ خواب میں رفتار بڑھ جاتی ہے۔ تو اب پھر بات یہ کھلی کہ انسان کے اندر 2 رفتار کام کر رہی ہیں۔
ایک گنا رفتار اور ایک 60,000 گنا رفتار، 60,000 گنا رفتار۔ جب آدمی بیدار ہوتا ہے 1 گنا رفتار سے زندگی گزارتا ہے، جب آدمی سوتا ہے 60,000 گنا رفتار سے زیادہ۔ لیکن ہر 24 گھنٹے میں آپ 12 گھنٹے 60,000 گنا رفتار سے چلتے ہیں اور 12 گھنٹے 1 گنا رفتار سے چلتے ہیں۔ تو سونے کی جو زندگی ہے وہ آپ کی اپنی ہے یا میری ہے؟ میری زندگی میری ہے، آپ کی اپنی ہے۔ تو وہ 60,000 گنا رفتار کس کی ہوئی؟ جو سو رہا ہے اسی کی ہوئی نا۔ تو اگر آپ اس رفتار سے واقفیت حاصل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا جو فرمانا ہے کہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ لوگ مجھے پہچانے، وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ کوئی مشکل مرحلہ نہیں۔ بات یہ ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ تھیوری یہ ہے کہ آٹے کی روٹی پکتی ہے، سب جانتے ہیں یہ ایک تھیوری ہے کہ بھئی آٹے کی روٹی پکتی ہے۔ پریکٹیکل کیا ہے؟ گیہوں لاؤ، صاف کراؤ، چکی پہ پسواؤ، آٹا گوندو، آگ جلاؤ، توا رکھو، پھر روٹی ڈالو۔ لیکن مشکل مرحلہ ہمیشہ تھیوری کا ہوتا ہے۔ جب تک تھیوری نہیں معلوم ہوگی آپ کو، اس وقت تک آپ اس علم سے آگاہ ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اب تھیوری تو یہ ہے کہ آپ کی رفتار، 2 رفتاریں آپ کے اندر کام کر رہی ہیں، ایک رفتار 1 گنا ہے، ایک رفتار 60,000 گنا ہے۔ یعنی اگر آپ بیداری میں 1 گھنٹے میں 1 میل چلتے ہیں تو خواب کی حالت میں آپ 1 گھنٹے میں 60,000 میل چلیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ رفتار آپ کی ہے۔ اچھا، نہ صرف یہ کہ آپ کی رفتار ہے، آپ کا پریکٹیکل بھی ہو رہا ہے۔ جب آپ خواب دیکھ رہے ہیں، اپنی باڈی سے باہر نکل کے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ایسا کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا جو خواب نہیں دیکھتا۔ ایسا کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا جو خواب نہ دیکھتا۔ تو اس مطلب ہے آپ کو تھیوری بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں، اور پریکٹیکل آپ کا روز کے روز کرا دیا۔ اب آپ کا کتنا کام رہا؟ جی کتنا کام رہا؟ کچھ بھی نہیں رہا، صرف اس طرف متوجہ ہونا رہ گیا۔ اب اس متوجہ ہونے کے لیے اب ظاہر ہے استاد کے بغیر تو کام چلتا نہیں بھائی۔ استاد کے بغیر تو بچہ الف ب ت بھی نہیں سیکھتا، استاد کے بغیر تو بچہ کھانا بھی نہیں سیکھتا۔ ماں باپ استاد ہی ہے نا بچے کے۔ تھیوری آپ کے اندر ہے، پریکٹیکل آپ کے اندر ہے۔ یعنی یہ سمجھیے کہ چراغ بھی ہے، تیل بھی ہے، اس میں بتی بھی ہے، ماچس بھی ہے، تلی بھی ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ آپ اس تلی کو ماچس سے گھسنا نہیں جانتے۔ اس بندے کے پاس چلے جاؤ جو گھسنا جانتا ہے، وہ گھس کے لگا دے گا، چراغ جل پڑے گا۔ کون سا مشکل کام ہے؟ میرے خیال اب ختم کرنا چاہیے، کافی ہو گیا۔ اب اس سلسلے میں ماشاءاللہ کیونکہ بہت بڑی نئی باتیں ہوئی ہیں، اگر کسی صاحب کو مزید کوئی وضاحت درکار ہو، کوئی پوچھنا ہو، کچھ سمجھنا ہو، تو مختصر سے سوال کر کے پھر دعا کریں گے۔ جی جی آپ کی جو رفتار ہوتی ہے وہ ہر ایک کی یکساں ہوتی ہے؟ ہاں یکساں، خواب کی رفتار یکساں۔ اس میں ایک اب یہ جیسے بیداری کی رفتار یکساں ہے، لیکن
وہ بیداری کی جو رفتار یکساں ہے وہ جوان آدمی کے لیے ہے، ایک اوسط آدمی جوان جو صحت مند ہو۔ اب ایک آدمی بیمار ہے بیچارہ، لاغر ہے، نحیف ہے، کمزور ہے، ظاہر ہے اس کی رفتار کم ہو جائے گی۔ خواب میں چونکہ بیماری تو ہوتی نہیں، تو اس لیے خواب میں سب کی رفتار یکساں ہوتی ہے۔ جی اور سب اشیاء کی اپنی رفتار بھی ہوتی ہے، انسان کی اپنے حواس کی رفتار اور اشیاء کی اپنی رفتار، ہر چیز کی رفتار ہے۔ زمین بھی چل رہی ہے، اب کہتے ہیں زمین 1 گھنٹے میں 3.5 میل سفر کر لیتی ہے۔ زمین کی جو رفتار ہے 3.5 گھنٹے کی بتاتے ہیں، 1 گھنٹے میں 3.5 میل سفر کرتی ہے۔ جب زمین سفر کر رہی ہے تو زمین کے اوپر درخت بھی سفر کر رہا ہے، زمین کے اوپر پہاڑ ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں، زمین کے اوپر پرندے ہیں وہ بھی، دیکھیں نا اب پرندوں نے گھونسلہ بنا لیا درختوں کے اوپر، اب یہ زمین ہے، یہاں ایک درخت لگا ہوا ہے، یہاں پہاڑ ہے، تو اب یہ درخت کے اوپر گھونسلہ بنا ہوا ہے، یہاں ایک ویلی ہے، یہاں چرندے ہیں۔ اب جب زمین پوری یوں چلے گی محوری اور طولانی گردش میں تو درخت بھی چل رہا ہے، درخت کے اوپر چونکہ پرندوں کے گھونسلے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، پہاڑ بھی چل رہا ہے، اس ویلی میں جو جانور ہیں وہ بھی چل رہے ہیں۔ یہ ایک پلیٹ ہے، اس پلیٹ پہ آپ نے درخت بھی لگا دیا، ایک بکری کھڑی کر دی، ایک بہت بڑی پلیٹ بنا لو نا، اس میں ایک بھیڑ کر دو، ایک بکری، ایک کبوتر بٹھا دو، ایک درخت لگا دو، اور اسے آپ گھمائیں تو اس پلیٹ کے اوپر جو کچھ ہے سبھی چلے گا۔ تو جب زمین چل رہی ہے محوری اور طولانی گردش میں تو ہر چیز چل رہی ہے۔ اب زمین کی گردش میں 2 ہوتی ہے، ایک طولانی گردش ہوتی ہے، ایک محوری گردش ہوتی ہے۔ یعنی زمین جو ہے طولانی اور محوری گردش کو سمجھنے کے لیے لٹو کی مثال بہت اچھی ہے۔ لٹو میں آپ ڈوری باندھ کے اسے ایسے پھینک کے ایسے کرتے ہیں نا، تو لٹو جب چلتا ہے تو یوں ہی نہیں چلتا، ایسے ایسے ایسے، یعنی گول بھی چلتا ہے، آگے کو بھی بڑھتا ہے۔ لٹو ایک جگہ نہیں رک کے چلتا، یہ چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے زمین جو ہے لٹو کی طرح طولانی اور محوری گردش میں سفر کر رہی ہے۔ جی ساری رات ہم لوگ یہاں بیٹھے رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری رفتار ہوتی رہی نہیں، آپ جب یہاں جاگتے رہے سونے کے وقفے میں جاگتے رہے، اس لیے آپ کی رفتار بڑھ گئی، اس لیے آپ کا سونے کا وقت تھا، سونے کا ٹائم تھا، آپ نے اس سونے کے وقت کو بیداری میں منتقل کیا۔ اب چونکہ آپ کا شعور ابھی اتنا طاقتور نہیں ہوا کہ آپ 60,000 گنا رفتار کو برداشت کر سکیں، اس لیے شعور نے اس رفتار کو اتنا ضرور برداشت کر لیا جتنی وہ بڑھ سکتی تھی۔ مثال کے طور پر یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے دماغ بھاری ہے، سب کے دماغ فریش نہیں ہے، بھاری بھاری سے ہے۔ تو بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شعور کی رفتار بڑھ گئی، اور شعور کی رفتار نہیں، لاشعور کی رفتار کی جو تیزی ہے اس کو شعور نے جتنی اس کے اندر برداشت ہے اس کو محسوس کیا۔ وہ محسوس کرنا شعور کے اوپر ایک دباؤ ہے، وہ دباؤ ہی اصل میں بھاری پن۔ اگر آپ کی ذہن کی رفتار نہ بڑھتی تو آپ یہ دیکھیں جس وقت آپ یہاں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اس وقت آپ کا ذہن کیسا تھا، اب کیسا ہے، فرق ہے نا، بھاری پن ہے نا ذہن میں۔ تو بھاری پن وہی ہے کہ جب آدمی بھاگتا ہے تو تھکتا ہے۔ تو اب چونکہ آپ ساری رات بیٹھے رہے اور آپ نے اس بات کی کوشش کی کہ 60,000 گنا رفتار سے ہم جس حد تک بھی قریب ہو سکتے ہو جائیں، اور وہ بیداری کا جو عمل ہے اس کے خلاف یہ عمل ہوا، اس لیے آپ کا دماغ تھکا تھکا سا ہے۔ تھکا تھکا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ آپ کی رفتار بڑھی ہے۔
اب جیسے ایک آدمی بھاگتا ہے، تھوڑی دیر بھاگ کے تھک جاتا ہے، پھر دوسرے دن بھاگتا ہے، پھر تیسرے دن بھاگتا ہے، اور پھر وہ میلوں بھاگ لیتا ہے، عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر بار بار شب بیداری کی جائے، یعنی اس طرح شب بیداری کی جائے کہ شعور کے اوپر زیادہ وزن بھی نہ پڑے، جب آپ تھک جائیں تو رک جائیں، جیسے بھاگنے میں رکتے ہیں، تو اسی پریکٹس سے آپ کی رفتار 60,000 گنا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے روحانیت میں شب بیداری کی بڑی اہمیت ہے۔ مراقبہ بھی ایک طرح کی شب بیداری ہے۔ مراقبے کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو سونے کے حواس آپ کے اندر کام کرتے ہیں، آپ ان کو متحرک کرتے ہیں مراقبے کی حالت میں۔ تھوڑی تھوڑی دیر، 20 منٹ، 30 منٹ، آدھا گھنٹہ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ تو دل ہی نہیں لگتا، آدمی کبھی ادھر بیٹھ رہا ہے، کبھی ادھر بیٹھ رہا ہے، کبھی ادھر بیٹھ رہا ہے، اور جب آدمی نیند کے حواس میں چلا جاتا ہے خواب میں، تو آنکھ کھولتا ہے تو پتہ چلا 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ وہ حیرانی ہو جاتی ہے، یار 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ اچھا، مچھر بھی خون پی پا کے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اگر وہ حواس میں داخل نہیں ہوتا آدمی، تو یہاں مچھر مارا، یہاں مچھر مارا، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار مچھروں، نام مچھروں کا لیتا ہے کہ مراقبہ نہیں کرنے دیا، اصل میں وہ خود ہی یکسو نہیں ہوتا۔ وہ ہے نا، وہ فعل بد تو خود کرے، نام برا شیطان کا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، جی۔ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ آدمی جو ہے چلتا ہے تو زمین جو ہے لپٹ جاتی ہے، آگے ایک شخص جو ہے مشرق کی طرف جا رہا ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ مغرب کی طرف جا رہا ہے، زمین دونوں طرف لپٹ رہی ہے۔ نہیں، زمین خود حرکت میں ہے۔ اب آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمین ایک پلیٹ ہے، سمتوں کی آپ نے بات کی، زمین ایک پلیٹ ہے، وہ چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نہیں چل رہے ہیں، آپ ایک طرح سے کھڑے ہی ہیں، زمین ہی چلا رہی ہے۔ اب زمین اتنی بڑی ہے، اس کا سرکمفرنس قدرت اتنا بڑا ہے کہ آپ اسے ناپ نہیں سکتے، اس لیے چلنے میں مشرق اور مغرب کی سمتوں کا تعین نہیں ہوتا۔ اور مشرق، ابھی دیکھیں نا، ابھی آپ یہاں کھڑے ہیں تو زمین تو یوں گھوم رہی ہے، یہ سورج کا یہی تو حساب ہے۔ ابھی آپ یہاں کھڑے ہیں، کبھی رات ہو گئی، کہیں دن ہو گیا، کہیں رات ہو گئی، کہیں دن ہو گیا، پھر زمین گھوم رہی ہے۔ اور وہ اتنا بڑا وہ تھا، ایک میں نے فلم دیکھی تھی امریکہ میں، وہ بہت بڑا ایک پہیا تھا، میرا خیال ہے یہ جو پوری مسجد ہے نا، اس سے بھی بڑا ایک تھا، لکڑی کا بنا ہوا پہیا تھا، ایک لکڑی کا، لوہے کا، اس میں انہوں نے ہمیں کھڑا کر دیا۔ تو سامنے ایک صاحب نے کھڑے ہو کے تقریر کی، ایک اسٹیج سا تھا، اور پھر وہ فلم چل پڑی، وہ اسٹیج وہاں سے انہوں نے، تو ہم یہ یوں دیکھ رہے تھے۔ جب وہ فلم ختم ہوئی تو ہمارا منہ ادھر تھا، پہیا چل رہا ہے، وہ چاروں سمت جو تھی وہ اسکرین تھی اس کی، وہ بہت بڑی اسکرین تھی، پتہ نہیں کہ امریکہ کے کون سے شہر میں، بہت ہی خاص وہ تھا، وہ ہمیں وہ خاص طور سے لے کے گئے تھے ڈاکٹر فیاض۔ تو وہ ہم دیکھے بھائی ہم تو ادھر کھڑے تھے، تو پتہ چلا نہیں ہم جدھر کھڑے تھے ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں، یہ خام کا ہی ہے، چاروں طرف دیکھتے رہے۔ اچھا، وہ کیسے اندازہ ہوا؟ وہ جو اسٹیج انہوں نے بنایا تھا، تو جب وہ فلم چلی، وہ انہوں نے اسٹیج کو زمین کے برابر کر دیا۔ اب جب ہم نے غور سے دیکھا تو وہ اسٹیج زمین پہ پڑا ہوا تھا، تو یہیں کھڑے ہوئے، ہم سمجھ جائیں گے ادھر گھوم گئے۔ تو جتنی بڑی چیز ہوگی تو ویژن جو آپ کا بنے گا تو اس پہ تعین نہیں ہوتا۔ جی، ادھر سے کوئی صاحب تھے جی۔ میں نے آپ کو بتایا نا، جیسے آج آپ ساری رات جاگے،
اب یہ تھکان ہے شعور پہ، رفتار بڑھی، یا جیسے میں نے بھاگنے کی مثال دی کہ آدمی پہلے تھوڑی دور بھاگتا ہے، پھر اور بھاگتا ہے، پھر اور بھاگتا ہے، پھر اور وہاں دلی میں ایک اعلان ہوا کہ ایک صاحب جو ہے بھینس اٹھا لیتے ہیں کندھے پہ، تو بڑا جو نا اس کا اخباروں میں شور مچا، ہم بھی دیکھنے گئے، بھئی بھینس کیسے ایک آدمی اٹھا لے گا؟ تو دہلی کی جامع مسجد کے سامنے بہت بڑا ایک میدان ہے، اسے اردو پارک کہتے ہیں، وہاں لوگ جمع ہو گئے، تو جناب بہت بڑا ایک دائرہ بنا کے اس میں ایک بھینس کھڑی ہوئی، نہایت موٹی، چمکدار، صحت مند۔ وہ ایک آدمی دبلا سا آیا اور اس نے یوں کر کے پوری بھینس کو اٹھا کے جناب ایسے پورا چکر دے کے، دائرہ کا اچھا خاصا دائرہ تھا، اور بھینس کو رکھ دیا۔ حیران پریشان، لوگوں نے بہت پیسے دیے انعام میں جیسے ہوتا ہے۔ تو وہاں کوئی صحافی بھی تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ بتاؤ یہ کیسے، تم تو دبلے پتلے کا آدمی، اب 10-12 من کا وزن کیسے اٹھا لو گے؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ میری بھینس کا بچہ ہے، جس روز سے یہ پیدا ہوا ہے میں روز اٹھا رہا ہوں۔ تو جب آپ مراقبہ کریں گے، روز کریں گے، روز کریں گے، روز کریں گے، شعور اٹھا لے گا 60 ہزار گنا رفتہ۔ اچھا، ایک سگت کی بھی بات ہوتی ہے، وہ حضور کے اندر بابا نے سنایا، کہتے ایک مزدور تھا، وہ 2.5 بوری کمر پہ اٹھا لیتا تھا۔ 2.5 بوری کا مطلب ہے 7.5 من، بڑا وزن۔ تو کہنے کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بنیا بھی تھا، تو اس نے بنیا نے یہ کہا دادا جی نے کہ بس اس کی آخری لمٹ ہے، اس سے زیادہ یہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ اس نے بھی سن لیا جو مزدور تھا، تو آپس میں شرط ہو گئی کہ میں اتنے پیسے دوں گا، اس نے کہا اتنے پیسے دوں گا، اس نے کہا اتنے پیسے دوں گا اگر زیادہ وزن اٹھا لے۔ وہ پیسے کو لالچ میں وہ تیار ہو گیا مزدور، تو اس نے 2.5 بوری اس کی کمر پہ لاد دی، اور ایک چھٹاک لالا جی نے بوری کے اوپر رکھ دی، اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو اس کا مطلب ہے اس کی پریکٹس میں 2.5 بوری کا وزن آ گیا تھا۔ اگر وہ ارادے سے آدھا پو وزن رکھ کے اٹھاتا کہ میں نے اور پریکٹس بڑھانی، تو ممکن ہے وہ 3 بوری اٹھا لیتا۔ تو اب یہ بھی ایک راستہ چلتے چلتے آپ تھک جائیں گے، یار اب کہاں اتنی دور جائیں گے، چاہے سامنے ہی گھر نظر آ رہا وہیں گر جائیں گے، لوگ اٹھا کے لے جائیں گے۔ یعنی آپ 15 میل چل کے آ گئے، لیکن سامنے اب نہیں بھائی میں چل سکتا، اب ہمت ہی نہیں، وہیں گر جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں کیوں نہیں چل سکتا، جب 15 میل چل گیا تو آدھا میل کیوں نہیں چل سکتا، آپ پر پہنچ جائیں۔ تو یہ انسان کا اپنے ارادے کا اور ول پاور کا بھی اس میں براہ راست تعلق ہے۔ پریکٹس سے انسان کی ول پاور بڑھتی ہے، ول پاور سے رفتار بڑھتی ہے۔ پہلے ہمیشہ آپ کی ول پاور بڑھے گی۔ مثلا اب یہ آپ اسکول جاتے ہیں تو ماں باپ بچے پہلے دن تو بڑی خوشی خوشی جاتا ہے، بستہ ملے گا، پینسل ملے گی، یہ ملے گی، بعد میں وہ روتا ہے، ماں باپ گھسیٹ کے لے جاتے ہیں۔ تو یعنی ماں باپ اس کے اندر ول پاور پیدا کر رہے ہیں اسکول جانے کے لیے، اور پھر بچہ جب اسے دلچسپی ہو جاتی ہے، پھر اماں کہتی ہے چھٹی کرو، وہ روتا ہے چھٹی نہیں کرنی۔ تو اب جتنی ول پاور بڑھے گی اسی مناسبت سے دلچسپی پیدا ہو جائے گی، اور جتنی دلچسپی ہوگی، آپ دیکھیے قانون ہے یہ، جتنی دلچسپی ہوگی ٹائم اسپیس نفی ہو جائے گی، اور جتنی بیزاری ہوگی
टाइम स्पेस आपके ऊपर मुसल्लत हो जाएगी। मसला आप एक नावल पढ़ते हैं, रात को आपने शुरू किया, मुझे बहुत नावलें पढ़ने का शौक था एक ज़माने में, मैं रात को पढ़ता था, सुबह की अज़ान हो जाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था। थकान का ये होता था, कभी यूं बैठा हूँ, कभी लेट गया हूँ, कभी तकिया पेट में दे लिया, कभी खड़ा होकर पढ़ रहा हूँ, वक्त का एहसास नहीं, अज़ान, अरे अज़ान हो गई। ये सबके साथ होता है। आप ताश खेलें तो सारी रात खेलते हैं, सारे दिन खेलते हैं, अगले दिन बीवी कहती दफ्तर भी जाना, सो भी जाओ, थोड़ी देर पता ही नहीं चलता। तो जितनी दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। मैं एक ज़माने में मामूलन 19 घंटे काम करता था, अब तो अल्लाह के फजल से माशाल्लाह बहुत सारे अजीमी बच्चे मिल गए, काम संभाल लिया। उस ज़माने में मेरा ये रूटीन था कि रात को कपड़े उतारे, अपना लुंगी वुंगी बांधी गर्मी में, और मैं खतूत बहुत होते थे लिखने, बहुत खत होते थे, मैं बैठ गया, आम तौर से फजर की अजान हो जाती थी, आम तौर से। मुझे इतनी उसमें शगफ था उन खतों के जवाब देने में। बस हुजूर ने यह फरमा दिया था कि अगर अल्लाह से मिलना खिदमत खल्क करो। अब खिदमत खल्क का और तो कोई जरिया था नहीं, खती थे, तो उसमें रोना ही रोना होता, तो हंसने का तो खत आज तक किसी का कोई नहीं आया। वो हमारे वकार साहब हैं, उन्होंने भाईजान, उन्होंने कोई हिसाब किताब लगाया कि अब तक 18 लाख लोगों के मसाइल मैंने हल किए हैं। 18 लाख। ये अरमान ही रहा कोई ये भी कहे कि जी मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा हंस रहा हूँ, आज तक तो कोई आया नहीं। बाप में से कोई जाके लिख दीजिए मेरा अरमान ही पूरा हो जाएगा। ही भाई, तो मैं ये कह रहा था कि जितनी दिलचस्पी होगी उसी हिसाब से टाइम कम हो जाएगा। हजरत अली का वाक़या आपने वो सुना होगा ना कि वो बल्लम लग गया था, और जब बल्लम का ऐसा होता है उसका जो फल होता है जब उसे निकालते हैं तो वो गोश्त लेके निकलता है, पूरा सुराख कर देता है। वो जब वो निकालना चाहा तो बड़ी तकलीफ हुई जाहिर है, तो वो नमाज की नियत बांध ली उन्होंने। वो जनाब वो बल्लम भी उनके निकाल लिया, मरहम पट्टी भी हो गई। वो क्यों क्यों? दिलचस्पी थी, अल्लाह के साथ जहन लग गया, टाइम स्पेस नफी हो गई। अच्छा जी, बस भाई अब दुआ करें, कोई और किसी को पूछना है कुछ? है जी जी। हाँ बिल्कुल। नहीं, अगर बिल्कुल अगर आप उतना सो गए, यानी आप इतना सो गए कि आपका शऊर जो है मोटा हो गया, फूल गया, तो फिर वहीं आ जाएगी। लेकिन अगर आपने ये प्रैक्टिस जारी रखी तो ये फिर इसमें इजाफा होगा। ये देखिए ना, ये जो आपने रूहानी में सुना होगा, कम बोलो, कम खाओ, कम सो। तो अब कम बोलना वो भी एक ख्वाब की आदत है, नींद में कोई नहीं बोलता। अगर कोई बोलता कहते हैं बीमार है। कम खाओ, ख्वाब में कोई खाते ही नहीं।